السلام علیکم بیٹا، کیسے ہو تم میری جان؟ میں نے سنا ہے کہ تم 2 ہفتوں بعد پاکستان جانے والے ہو، لیکن میں یہیں پر ہوں۔ تم بس اپنی مصروفیات سے تھوڑا سا وقت نکال کر مجھ سے ملنے آ جاؤ، اور اگر تمہارے پاس وقت نہیں ہے تو میں ہی آ جاتا ہوں تمہارے آفس میں تم سے ملنے کے لیے۔ وہ جو ایک بہت ہی اہم کلائنٹ کے فون کا انتظار کر رہا تھا، جیسے ہی فون بجا اس نے اٹھا لیا تھا، نمبر دیکھے بنا، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ فون پر اس کا کلائنٹ نہیں بلکہ بابا تھے۔ نہیں بابا، ہرگز نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں آج کل بہت زیادہ مصروف ہوں، میں نہیں آ سکتا آپ سے ملنے کے لیے، اور نہ ہی آپ ادھر آئیں۔ مجھے جب وقت ملے گا میں آ جاؤں گا، اور ویسے بھی 2 ہفتوں کے بعد میں پاکستان آنے والا ہوں، تو وہاں آپ سے ملاقات ہو جائے گی، لیکن فی الحال میرا آپ کے پاس آنا ممکن نہیں ہے۔ اور اس وقت بھی میرے ایک بہت ہی اہم کلائنٹ کا فون آنے والا تھا کہ آپ نے فون کر دیا، میں آپ سے دوبارہ بات کروں گا۔ وہ بنا الوداعی جملے کہتا فون بند کر چکا تھا۔ سکندر صاحب کو تکلیف ہوئی تھی، شاید وہ اپنے بیٹے سے اس حد تک نظر اندازی کی امید ہرگز نہیں رکھتے تھے، لیکن شاید وہ بھول گئے تھے کہ وہ بھی انہی کا بیٹا ہے۔ ان کا خون، دل رکھنا یا منہ پر جھوٹی محبت جتانا اسے نہیں آتا تھا، اور نہ ہی وہ یہ سب کچھ پسند کرتا تھا۔ وہ تو بس اس کی آواز سننا چاہتے تھے۔ ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ کم سے کم اس نے انہیں اپنی آواز تو سنا دی تھی۔ کل وہ واپس پاکستان جانے والے تھے، اور پاکستان جانے سے پہلے وہ صرف ایک بار اس سے ملنا چاہتے تھے، لیکن وہ ان سے ملنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں دکھا رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ 2 ہفتے کے بعد ویسے بھی پاکستان آنے والا ہے، لیکن یہ بات بھی وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ پاکستان آنے کے بعد بھی ان کے ساتھ اس کی ملاقات کی کوئی چانس نہیں ہے۔ وہ پاکستان اپنے کسی ضروری کام کے لیے آنے والا تھا، اور یقیناً وہاں پر بھی اس کے پاس ان کے لیے وقت نکالنا بہت مشکل تھا۔ انہیں کبھی کبھی لگتا تھا کہ اسے خود سے دور کر کے انہوں نے غلطی کی ہے، اسے اس طرح سے خود سے دور نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ اگر انہیں اندازہ ہوتا کہ ان کا بیٹا ان سے اس حد تک دور ہو جائے گا، تو یقیناً وہ ایسی غلطی کبھی نہ کرتے، لیکن ان کے بیٹے کو ان سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ دنیا کو اپنے اشاروں پر نچانے والے اپنے بیٹے کی ایک جھلک کے لیے صرف اس کے پاس وقت ہونے کا انتظار کرتے تھے۔ کتنے مجبور باپ تھے وہ۔ ارے نہیں نہیں، میں کسی شادی پر نہیں آ سکتا، اور ویسے بھی تم جانتے ہو مجھے شادی وادی بہت بورنگ لگتی ہے۔ اگر تمہارے لیے میں وہاں آ بھی جاؤں تو بھی تم اپنی فیملی کے کاموں میں بیزی ہوگے، وہاں تمہارے پاس میرے لیے ٹائم کہاں ہوگا، اسی لیے میں وہاں نہیں آ سکتا۔ تو انجوائے کرنا اور جلدی واپس آنے کی کوشش کرنا۔ تم تو جانتے ہو کہ مجھے ایسے چھوٹے چھوٹے شہروں میں جانا پسند بھی نہیں ہے۔ کارب معذرت کرتے ہوئے بولا، لیکن عارف مسلسل جدوجہد کر رہا تھا اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے۔ یار میں وعدہ کرتا ہوں تم وہاں بور نہیں ہوگے، صرف 4 دن کی تو بات ہے، ہم 4 دن کے اندر اندر واپس آ جائیں گے، اور تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں بھی تمہاری پسند کی ہر چیز ملے گی۔ شہر چھوٹا ضرور ہے، لیکن اتنا بھی چھوٹا نہیں ہے کہ تم جیسا رئیس اپنی خواہشات کو پورا نہ کر سکے۔ پلیز یار چلو نا، میں وہاں جا کر کیا کروں گا؟ فیملی فنکشن ہے، میری امی بیمار ہے، وہ نہیں جا سکتی، اور ہمارے گھر میں سے کسی نہ کسی کا جانا بے حد ضروری ہے، ورنہ وہ لوگ ناراض ہوں گے، اور امی لوگوں کی ناراضگی بالکل ہینڈل نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ ماموں کی ایک بیٹی کو میرے ساتھ بھی آنا چاہتے ہیں، اور وہ مجھے بھی کافی زیادہ پسند ہے، لیکن آج کل مجھے تمہاری دوستی کی اتنی عادت ہو گئی ہے، کہیں پر بھی اکیلے جانے کا دل نہیں کرتا، پلیز تم ساتھ چلو نا۔ وہ مسلسل اس کی منتیں کر رہا تھا، جبکہ کارب شاہ کا اس طرح جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ اپنی اس عیش و عشرت کی زندگی کے چند دن کسی چھوٹے سے شہر میں جا کر برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اوکے فائن، اگر تم اتنا کہہ رہے ہو تو سوچ رہا ہوں کہ چلا ہی جاتا ہوں تمہارے ساتھ، ویسے بھی آج کل تمہارے علاوہ میں کسی کے ساتھ نہیں رہتا۔
अच्छा वक़्त गुज़रता है तुम्हारे साथ और तुम्हारे जाने के बाद दोस्त तो मुझे यहाँ बहुत मिल जाएँगे, लेकिन तुम्हारे जैसा दोस्त शायद ही ना मिले। कारब इसको अपना मुख़लिस दोस्त समझने लगा था। इसका एतबार जीतने में आरफ़ ने अपनी जान लगा दी थी। यहाँ तक कि पिछले दिनों कारब पर होने वाले हमले पर वो इसके सामने आकर खड़ा हुआ। वो दोनों ही ज़ख्मी नहीं हुए थे, बल्कि कारब शाह के गार्ड्स ने सारा मामला हल कर लिया था। लेकिन आरफ़ की दोस्ती पर यकीन करने के लिए इतना ही काफ़ी था कि इसके लिए अपनी जान भी दे सकता था। वो आरफ़ के अलावा किसी पर यकीन नहीं करता था। इसका फ़ायदा आरफ़ भी उठा रहा था। आरफ़ को हरगिज़ अंदाज़ा न था कि इसके आगे खड़े होने से इसकी अपनी जान भी जा सकती है। वो तो इसे कोई छोटा-मोटा अटैक समझ रहा था। यह बात तो इसे अब पता चली थी कि वो जानलेवा हमला था, जिससे वो अपनी जान पर लेकर खुद मरने जा रहा था। लेकिन इसका इसे फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो रहा था। सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो इस बात का था कि वो इसके साथ जाने को तैयार हो गया था, और वो भी ऐश करने वाला था। सर, आपने जिस लड़की की मालूमात लाने के लिए कहा था वो मैं ले आया हूँ। इसका नाम ईशान जहांगीर है। 2 हफ्तों में इसकी सालगिरह आने वाली है। इसकी अम्मी का बहुत पहले इंतकाल हो चुका है। घर में 4 लोग हैं, एक इसके वालिद, एक ताई अम्मा और एक ताई का बेटा। इसके ताई का बेटा पेशे से डॉक्टर है और काफ़ी अच्छी नेचर का बंदा है। इसकी ताई घर पे ही होती है और जहांगीर साहब प्रॉपर्टी डीलर हैं। इसके अलावा कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं मिली। फैमिली के बारे में बस इतना ही पता चला है, क्योंकि जहांगीर साहब किसी से ताल्लुक़ रखना पसंद नहीं करते। ये लड़की एग्ज़ाम दे रही है और आगे फ्यूचर में डॉक्टर बनने का इरादा रखती है। लेकिन मेरे ख़्याल में इसका बाप ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता चला है इसके घर के एक मुलाज़िम से कि वो जल्द ही इस लड़की की शादी करना चाहते हैं। इन्हें किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा डर है, यहाँ तक कि अगले कुछ दिनों में इस लड़की की सालगिरह आने वाली है और इसकी सालगिरह पर वो इसकी मंगनी कर देंगे और फिर शायद 1 महीने के बाद निकाह भी होगा। अभी तक मुझे बस इतना ही पता चला है। वो पूरी मालूमात इसके सामने रखते हुए कहने लगा। ठीक है, तुम जा सकते हो रहीम। मुझे बस इतना ही जाना था। इस लड़की की तस्वीर है इसमें। वो इसे देखते हुए पूछने लगा तो इसने फ़ौरन में सर हिलाया। नहीं सर, लड़की की तस्वीर का तो आपने कहा नहीं था, इसीलिए मैंने भी इस बारे में इससे कुछ भी नहीं पूछा। लड़की की तस्वीर तो कहीं पर नहीं है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं वो भी मंगवा लेता हूँ। वो इसे देखते हुए बोला। इसे कोई मतलब ना था कि इसके बॉस को इन सब चीज़ों से क्या मतलब था, या वो ये सारी मालूमात क्यों इकट्ठी कर रहा था। ये बस इसके बॉस का हुक्म था जो इसने माना था और इसने मान लिया था। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। जितना तुम्हें कहा है इतना हो गया। बस बाकी मैं संभाल लूँगा। अब आगे तुम्हें कुछ नहीं करना। जो करना है वो मैं करूँगा। तुम जा सकते हैं। तुम्हें तुम्हारे इस काम की कीमत मिल जाएगी। वो जाने का इशारा करते हुए बोला तो वो यस सर कहता हुआ वहाँ से निकल गया। तो जहांगीर शाह, ये तरीका निकाला है तुमने मेरी इशाम को मुझसे दूर करने के लिए। बहुत गलत सोचा तुमने, क्योंकि ऐसा तो कुछ भी मैं होने नहीं दूंगा। इशाम मेरी है और मेरी ही रहेगी। ये तो सिर्फ तुम्हारी सोच है कि तुम इसे मुझसे दूर कर सकते हो, और तुम्हारी ये सोच भी सिर्फ इसलिए सलामत है क्योंकि तुम अभी तक जहांगीरदार जलावर शाह को नहीं जानते। वो इसके साथ जाने के लिए अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुका था। थोड़ी ही देर में वो लोग यहाँ से निकलने वाले थे। आरफ तो बेहद खुश था कि इसका दोस्त इसके साथ है, जबकि कारब शाह खुश होने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इसे लग रहा था कि वो वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा बोर होने वाला है। वो इसे अपने साथ अलग गाड़ी में लेकर आया था, क्योंकि इसका कोई इरादा नहीं था इसकी फैमिली के साथ जाने का। आरफ का तो अच्छा बड़ा ख़ानदान इस शादी में जाने वाला था, इसीलिए तो वो इसे अपने साथ लाया था। लेकिन आरिफ इसके साथ था तो यकीनन कोई मसला नहीं होने वाला था। वो 6 बजे निकले थे और रास्ता तकरीबन 5 घंटे का था। वैसे तो आरफ ने इसे कहा था कि इसे हर चीज़ मिल जाएगी,
لیکن پھر بھی وہ اپنا مکمل انتظام کر کے آیا تھا۔ وہ اپنی ہر رات کو مکمل مدہوشی میں گزارنا پسند کرتا تھا۔ شراب اور شباب کو شاید وہ خود پر حلال کر چکا تھا، تبھی تو ان کے بنا اس کا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ اس کی پر رات کا اختتام مدہوشی میں ہوتا اور ہر صبح کی شروعات نشے میں ہوتی تھی۔ ہر رات کے لیے ایک خوبصورت لڑکی کا ساتھ اسے اچھا لگتا تھا، لیکن شاید اس علاقے میں اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی تھی، اور یہاں آنے سے پہلے اس نے اس چیز کا کوئی انتظام نہیں کیا تھا، اور یہ 4 دن اس کے لیے بہت مشکل ہونے والے تھے۔ لیکن اس کا وہ دوست جو اس کے لیے جان بھی دینے کو تیار تھا، اس کے لیے وہ اتنا تو کر ہی سکتا تھا۔ اس کے دوست نے پہلی بار اس سے کچھ مانگا تھا، اور یہ اتنا مشکل تو نہیں تھا کہ وہ اسے دے نہیں سکتا، اور پھر جس طرح سے وہ بار بار اسے کہہ رہا تھا، اسے خود بھی انکار کرنا اچھا نہ لگا۔ اپنے بابا جان کو اپنے جانے کا بتا کر وہ صبح ہی گھر سے نکل آیا تھا، اور اپنی ماں کو یہ سب بتانا اپنے کبھی ضروری نہیں سمجھا تھا، اور نہ ہی انہوں نے کبھی ان سب میں دخل اندازی کی تھی، اور نہ ہی اس حویلی کی عورتوں کو اس طرح کوئی حق حاصل تھا کہ وہ مردوں سے کوئی سوال جواب کرتی۔ وہ ابھی ابھی کالج سے باہر نکلی تھی۔ آج اس کا پہلا پیپر تھا، جس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ پریشان بھی تھی اور ایکسائٹ بھی، کیونکہ اس کی تیاری بہت اچھی تھی۔ لیکن ڈر سے تو اس کا بچپن کا گہرا تعلق تھا، نہ جانے کیوں ہر چیز سے ڈرتی تھی۔ اس کا ڈر اس کی ہر چیز پر غالب آ جاتا تھا۔ وہ اپنے ڈر سے جان چھڑانا چاہتی تھی، بھاگنا چاہتی تھی، لیکن اس کا ڈر اس کا پیچھا چھوڑنے کو کبھی تیار ہی نہیں تھا۔ کالج سے باہر نکلتے ہی اس نے اپنی گاڑی دیکھنی چاہی، لیکن یہ کیا، اس کی گاڑی اب تک آئی ہی نہیں تھی، اور اس چیز نے اسے مزید گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ فوراً ہی کالج کے گیٹ سے واپس اندر چلی گئی۔ اس کا ڈرائیور کبھی بھی آنے میں لیٹ نہیں ہوا کرتا تھا۔ آج یقیناً بابا نے اسے کہیں اور بھیج دیا ہوگا، یا ہو سکتا ہے تائی امی کے کسی کام کے لیے چلا گیا ہو، کیونکہ گھر کے اندر بس ایک ہی ڈرائیور تھا جو اسے کالج سے پک کرتا تھا اور صبح اسے کالج چھوڑ کر جاتا تھا۔ لیکن گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی اسی ڈرائیور کی ذمہ داری تھی۔ یقیناً تایا نے اسے کسی کام پر لگا دیا ہوگا۔ وہ 5-10 منٹ میں آ ہی جائے گا، اسے یقین تھا، کیونکہ وہ کبھی بھی لیٹ نہیں ہوتا تھا۔ اسے ابھی کالج کے اندر آئے ہوئے 2-3 منٹ ہی گزرے تھے جب چوکیدار نے آ کر بتایا کہ آپ کی گاڑی آ چکی ہے۔ وہ جلدی سے اپنا بیگ اٹھاتی باہر نکل گئی۔ لیکن ڈرائیور کی جگہ آج اسجد اسے لینے آیا تھا۔ السلام علیکم اسجد بھائی، کیسے ہیں آپ نے کیوں زحمت کی؟ ڈرائیور آ جاتا مجھے لینے کے لیے۔ اسجد آج پہلی بار اسے کالج سے لینے آیا تھا، ورنہ پچھلے 2 سال میں ایسا اتفاق پہلے نہیں ہوا تھا۔ سب سے پہلے تو عاشی، یہ بھائی کا لفظ میرے نام کے ساتھ سے ہٹا دو، کیونکہ اب بہت جلد ہمارا تعلق بدلنے والا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تم اپنی اس عادت کو ہمارے نکاح کے بعد بھی قائم رکھو۔ اسی لیے بہتر ہے کہ ابھی سے تم مجھے میرے نام سے بلانا شروع کر دو۔ اور آج میں خود ہی ڈرائیور کو منع کر چکا تھا کہ وہ تمہیں لینے کے لیے نہ آئے، کیونکہ آج ہم دونوں لنچ ایک ساتھ کریں گے، یہیں قریبی ریسٹورنٹ میں۔ میں نے چاچو سے بات کر لی تھی، چاچو کو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ گاڑی دوسری روڈ کی طرف گھماتے ہوئے کہنے لگا۔ تو اس نے کچھ بھی نہ کہا، بس ہاں میں سر ہلا دیا۔ جب اس کے باپ کو کوئی اعتراض نہیں تھا تو وہ بھلا کون تھی اعتراض کرنے والی؟ اور سب سے اہم بات، اسجد کوئی غیر نہیں تھا، اس کا کزن تھا، بچپن کا ساتھ تھا، وہ اس پر اتنا یقین تو کر ہی سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم لنچ کے بعد آئس کریم بھی کھائیں گے، اس نے فوراً اپنی فرمائش نوٹ کروائی تھی۔ یہی تو ایک واحد انسان تھا جس کے سامنے وہ اپنے دل کی ہر بات کہہ دیتی تھی۔ اس کی فرمائش پر اسجد نے سر کو خم دیتے ہوئے اس کی بات مان لی، جس پر وہ مسکرا دی۔ کچھ وقت پہلے وہ اپنی زندگی کو لے کر کافی پریشان تھی، لیکن پچھلے 1 ہفتے سے سب کچھ بہت نارمل ہو گیا تھا، سب کچھ اچھا ہو گیا تھا۔ وہ اس کا ہونے والا ہم سفر تھا، اس سوچ نے اس پر اچھا اثر ڈالا تھا۔ اسے بس اتنا پتا تھا کہ شادی کے بعد اس کی زندگی ایسی ہرگز نہیں ہونے والی تھی۔
اسجد ایک سمجھنے والا انسان تھا، وہ اسے اور اس کی فیلنگز کو ضرور سمجھے گا۔ اسی لیے اسجد کے ساتھ شادی پر اسے کسی بھی قسم کا کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ اپنے باپ کا یہ فیصلہ اسے خود بھی بہت پسند آیا تھا۔ یقیناً اس کے باپ نے اس کی بھلائی کے لیے ہی یہ سوچا ہوگا۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی ریسٹورانٹ میں داخل ہوئے۔ اسجد نے پہلے سے ہی ایک فیملی کیبن کی بکنگ کروا رکھی تھی، اور یقین یہ بھی اس نے صرف اور صرف اس کے ڈر کو دیکھتے ہوئے ہی کیا تھا۔ وہ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈر جاتی تھی، زیادہ لوگوں میں تو اسے گھٹن ہوتی تھی۔ ان کے وہاں بیٹھنے کی تھوڑی دیر بعد ہی ویٹر وہاں آ گیا تھا۔ آرڈر دینے کے بعد وہ اس کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے اس کے ہر سوال کا ہاں نہ میں جواب دے رہی تھی۔ وہ خود سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی، بس اسے ہی سننے میں مگن تھی۔ لڑکی، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں بہت زیادہ بولنے والا انسان ہوں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تم جانتی ہو میں زیادہ باتیں نہیں کرتا، تم سے زیادہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تم بھی کھل کر مجھ سے بات کرو۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ نوٹ کر رہا ہوں جب سے ہماری منگنی کی بات گھر میں چلی ہے تم نے بالکل ہی باتیں کرنا چھوڑ دی ہے۔ مجھے بولنے والی لڑکی چاہیے تھی، خاموشی سے منہ بنا کر بیٹھنے والی نہیں۔ اگر مجھے اس طرح کی لڑکی چاہیے ہوتی تو میں اپنی امی سے کہتا کوئی ایسی لڑکی ڈھونڈنے کے لیے۔ اس لیے بہتر ہے کہ مجھ سے باتیں کرو، اپنے بارے میں بتاؤ۔ ویسے تو میں تمہارے بارے میں سب جانتا ہوں، لیکن پھر بھی میں مزید تمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، ہمارے آنے والی زندگی کو لے کر۔ تم کیا سوچتی ہو میرے بارے میں؟ تم کیا نظریہ رکھتی ہو؟ سب کچھ مجھے یہ تو پتہ ہے کہ تمہیں اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہیں کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو تم میرے ساتھ شیئر کر سکتی ہو۔ میں آج بھی تمہارا ایک اچھا دوست ہوں اور آگے بھی ایک اچھا دوست رہنا چاہتا ہوں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اسجد بھا، وہ جلدی بولتے ہوئے اسے ایک بار پھر سے بھائی کہنے لگی تھی کہ اسے اس کی بات یاد آ گئی۔ اس کے یوں اچانک آدھے ادھورے لفظ پر خاموش ہو جانا اسجد کو بہت اچھا لگا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے اوپر رکھا۔ اس کے ہاتھ کے نیچے اس کا ہاتھ لرز گیا اور اس کے ہاتھ کی کپ کپاہٹ کو محسوس کرتے ہوئے اسجد نے فوراً اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے اٹھا دیا تھا۔ وہ اسے نروس یا کنفیوز نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ پہلے ہی بہت زیادہ ڈری سہمی رہتی تھی۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، چلو ہمارا آرڈر آ گیا، کچھ کھاتے ہیں۔ ویٹر کو اندر داخل ہوتے دیکھ اس نے اس کی توجہ ویٹر کی جانب دلوائی تھی۔ ارے واہ، یہ تو سب کچھ میرا فیورٹ ہے، آپ کو میرے بارے میں سب کچھ پتہ ہے۔ ٹیبل پر اپنی پسند کے لوازمات دیکھتے ہوئے اس نے مسکرا کر بات شروع کی تھی۔ شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا یوں گھبرانا اسجد کو شرمندہ کر گیا ہے، اسی لیے وہ خفت مٹاتے ہوئے بولی، جس پر وہ بھی مسکراتے ہوئے کھانا شروع کر چکا تھا۔ تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ کل سے تمہارے ایگزام شروع ہونے والے ہیں، آگے کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہو تم؟ میرے خیال میں تمہیں آگے MBBS کے لیے میڈیکل یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہوگا، وہ کھانا شروع کرتے ہوئے اس سے کہنے لگا۔ تو اس نے بس ایک نظر اسے دیکھا اور سر جھکا گئی۔ شادی کے بعد پڑھائی لکھائی کہاں ہوتی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ میں آگے پڑھ سکوں گی، شاید میں ڈاکٹر بننے کا خواب پورا نہیں کر سکتی۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے اسے دیکھ کر سر جھکائے ہوئے بولی، تو اسجد نے صرف ایک نظر اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ اور یہ سب تمہارے دماغ میں کس نے ڈالا ہے؟ یہ بھی بتا دو مجھے، تمہیں کیا لگتا ہے جو لڑکیاں ڈاکٹر بنتی ہیں وہ کبھی شادی نہیں کرتی، یا جو لڑکی اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتی ہیں وہ ساری زندگی کنواری رہتی ہیں؟ میری بات سنو آشی، میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ میں جانتا ہوں ڈاکٹر بننا تمہارا خواب ہے، اس خواب کو تم پورا کرنا چاہتی ہو جس میں میں بھی تمہارا ساتھ دینا چاہتا ہوں، لیکن میں تمہارا ساتھ تب ہی دے پاؤں گا جب تم خود ہمت کرو گی۔ اگر تم خود ہی ہمت ہار کر پیچھے ہٹ جاؤ گی تو شاید میں بھی تمہارا ساتھ نہیں دے سکوں گا۔ میں جانتا ہوں تمہارے بابا نہیں چاہتے کہ تم آگے پڑھو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا خواب پورا کرو میرے لیے۔
یہ بہت فخر کی بات ہوگی کہ میری طرح میری بیوی بھی ڈاکٹر ہے۔ لیکن تمہاری یہ نا امیدی بھرے الفاظ مجھے تمہیں بزدل کہنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ اگر تم کچھ کرنا چاہتی وہ تو کرو، یوں پیچھے ہٹنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہر انسان کو اپنے خواب جینے کا حق ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اپنے خواب جیو۔ اس بار اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ اس کے ہاتھ کی کپکپاہٹ کو مکمل نظر انداز کر چکا تھا، لیکن بابا جان اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیکھتے ہوئے وہ بس اتنا ہی بول پائی، شادی کے بعد تمہارا مسئلہ تمہارا شوہر ہوگا، یہ بات یاد رکھنا۔ یہ میرا فیصلہ ہے کہ تم ڈاکٹر بنو گی، چاچو جان اور امی جان اس سب میں نہیں پڑیں گے، اور میرا یقین ہے کہ میری امی میرے اس فیصلے پر بہت خوش ہوں گی۔ اور جہاں تک چاچو جان کی بات ہے تو انہیں میں خود ہینڈل کر لوں گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم بس اپنی پڑھائی پر غور کرو۔ تمہارا خواب اب سے میرا بھی خواب ہے اور میں تمہیں یہ خواب جینے کی اجازت دیتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے یقین دلا رہا تھا، جبکہ عاشی کے چہرے پہ آئی رونق نے اسے بھی خوش کر دیا تھا۔ تھینک یو سو مچ اسجد، آپ بہت اچھے ہیں اور میں بہت قسمت والی ہوں کہ آپ کے روم میں مجھے میرا ہمسفر مجھے مل رہا ہے۔ تھینک یو سو مچ، اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تو اسجد مسکرا دیا، خوش نصیب تو میں ہوں جیسے تمہاری جیسی ہمسفر مل رہی ہے۔ تھینک یو سو مچ میری زندگی میں آنے کے لیے اور اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے۔ میرا ساتھ قبول کر کے تم نے مجھے بہت بڑا اعزاز بخشا ہے۔ اس کے کہنے پر اس نے شرما کر نگاہیں جھکا لی۔ تھوڑی ہی دیر میں کھانا کھا کر وہ لوگ وہاں سے نکل کر حویلی واپس آ گئے تھے۔ اسے گھر کے باہر ڈراپ کر کے وہ باہر سے واپس ہسپتال چلا گیا تھا۔ اس کے گھر آنے کے بعد اس بارے میں کسی نے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ یقیناً وہ بھی جانتے تھے کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جانے والا ہے۔ گھر آ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلے گئی تھی۔ فریش ہونے کے بعد اپنے بیڈ پر لیٹتے ہوئے مسلسل اسجد کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ کتنا حسین تھا اس کا ساتھ، اس کی باتیں، اور سب سے اہم بات وہ اسے کتنے اچھے طریقے سے سمجھتا تھا، اس کی خواہشات کا احترام کرتا تھا۔ ڈاکٹر بننا صرف اس کا نہیں بلکہ اس کی ماں کا بھی خواب تھا۔ اس کی ماں چاہتی تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے، لیکن اپنی زندگی میں وہ کچھ نہیں کر پائی، اسی لیے اپنا خواب انہوں نے اپنی بیٹی کے ذریعے پورا کرنے کا سوچا تھا۔ زندگی نے ان کا ساتھ نہ دیا تو کیا ہوا، لیکن اب وہ اپنی ماں کا خواب ضرور پورا کرے گی، اسے یقین تھا۔ سر، آج آپ کی پاکستان کی فلائٹ ہے رات 9 بجے، لیکن آپ کے والد بار بار فون کر رہے ہیں اور شاید وہ آپ کو ایئرپورٹ پر لینے آنے والے ہیں، ان سے کیا کہوں؟ وہ آفس میں داخل ہوتے ہوئے کہنے لگا۔ انکار کر دو، کسی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں پہلی بار پاکستان نہیں آ رہا اور نہ ہی میں کوئی چھوٹا بچہ ہوں جو ایئرپورٹ پر گم ہو جاؤں گا۔ اس نے سختی سے کہا۔ سر، میں نے ان سے کہا کہ آپ غصہ ہوں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ پھر بھی ایئرپورٹ پر ضرور آئیں گے۔ وہ میری کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہیں، اب تو وہ میرا فون بھی نہیں اٹھا رہے۔ وہ اس کے سامنے کھڑا اپنی مجبوری بتانے لگا۔ وہ تو اس باپ بیٹے میں بری طرح پھنس کر رہ گیا تھا، اس طرف سے بات اس طرف پہنچاتا تو وہ غصہ کرتے اور ان کی اگر کوئی خبر اسے دیتا تو یہ آگے سے غصہ ہونے لگتا۔ رحیم کو تو لگتا تھا جیسے وہ اس آفس میں ڈانٹ کھانے کے لیے رہتا ہے، یا پھر ان دونوں باپ بیٹے کا غصہ برداشت کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، پھر 9 کے بجے شام کی فلائٹ بک کروا دو۔ فی الحال میں ان سے ملنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا اور نہ ہی اپنا ٹائم برباد کرنا چاہتا ہوں۔ انہیں بتا دو کہ میں فی الحال بہت زیادہ مصروف ہوں اور ان سے ملنا میرے بس سے باہر ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سختی سے بولا۔ ٹھیک ہے سر، میں آپ کی فلائٹ ٹائمنگ چینج کروا دیتا ہوں۔ وہ ہاں میں سر ہلاتا باہر جانے ہی لگا تھا کہ ضلاور نے اسے پکار لیا۔ سنو، میں جانتا ہوں تم میری ساری خبریں انہیں دیتے ہو، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر انہیں میری فلائٹ ٹائمنگ کا پتہ چلا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اسے گھورتے ہوئے سختی سے بولا تو رحیم نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس کا دماغ تھوڑی نہ خراب تھا کہ وہ یہ بات انہیں بتاتا، اسے اپنی نوکری بے حد عزیز تھی۔
پرسوں اس کی سالگرہ تھی جس کی تیاریاں ہونے لگی تھی۔ یہ اس کی پہلی سالگرہ تھی جو اتنی دھوم دھام سے منائی جا رہی تھی، اور نہ ہی اس سے پہلے تو اس کی سالگرہ کسی کو یاد بھی نہیں ہوا کرتی تھی، سوائے اسجد کے۔ وہی واحد انسان تھا جو اس کی ہر چیز کو یاد رکھتا تھا اور سیلیبریٹ بھی کرتا تھا، ورنہ یہ دن تو کسی کے لیے اہم تھا ہی نہیں۔ تائی اماں اس کے لیے اس کی ہر برتھ ڈے پر کچھ نہ کچھ اسپیشل بنا دیا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے لیے اہم تھا اس کے باپ کا وش کرنا، جو اسے کبھی بھی وش نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ یہ دن منانا پسند بھی نہیں کرتی تھی۔ ہاں، لیکن اس بار سب کچھ بہت الگ اور ڈیفرنٹ تھا۔ اس دفعہ تو گھر کے ایک ایک نوکر کو بھی اس کی سالگرہ یاد تھی۔ اس پارٹی میں اس کے بابا کے سب جاننے والے آ رہے تھے۔ بابا نے شاید ہی اس سے بڑی پارٹی پہلے کبھی دی تھی، لیکن اس بار کی یہ پارٹی بہت بڑی تھی، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی منگنی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں چاہتے تھے۔ شہر کے بڑے بڑے بزنس مین اور ان کی فیملی کو پارٹی میں مدعو کیا گیا تھا۔ پاپا نے پارٹی کے دوران خاص سیکیورٹی کا انتظام بھی کیا تھا۔ ویسے تو پارٹی میں کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن بابا نے پھر بھی نہ جانے کیوں سیکیورٹی والوں کو بھی بلا کر رکھا ہوا تھا۔ جو بھی تھا، یہ تو اس کے بابا ہی بہتر جانتے تھے۔ وہ تو بس اپنی تیاری مکمل کر رہی تھی۔ یہاں آنے کے بعد وہ اپنے دوست کے کسی رشتہ دار کے گھر میں نہیں بلکہ ایک ہوٹل کے روم میں رہ رہا تھا۔ کل رات اسے ہوٹل کا روم بک کرواتے ایک لڑکی نظر آئی تھی جو دیکھنے میں کافی زیادہ خوبصورت تھی، خود بھی اس سے کافی انٹرسٹڈ لگ رہی تھی۔ اس کا اشارہ کرنے کی دیر تھی کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، لیکن اس کا وقت اچھا گزر گیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اسے کچھ زیادہ پسند نہیں آئی تھی، اسی لیے تو صبح ہوتے ہی وہ اسے انجان بن گیا۔ ایسی لڑکیوں سے وہ صرف ایک رات کے لیے ہی تعلق رکھتا تھا، ورنہ وہ انہیں نظر انداز کرنے میں ماہر تھا۔ عارف خود بھی صرف شادی والے گھر تھوڑی دیر کے لیے ہی جاتا تھا، ورنہ باقی سارا وقت اس کے ساتھ گزارتا تھا۔ آج مہندی تھی اور وہ اس کے ساتھ مہندی کی رسم میں جانے والا تھا۔ کارب کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ تو صرف اس کا ساتھ دینے کے لیے یہاں آیا تھا اس شادی میں۔ لیکن یہاں آ کر بھی عارف نے خوب رونا دھونا مچایا تھا کہ وہ یہاں تک آیا ہے تو شادی میں بھی ضرور آئے، جس کی وجہ اسے مجبور ہو کر مہندی میں آ جانے کے لیے ہاں کرنی پڑی۔ مہندی کی رسم تقریباً شام 4 بجے شروع ہونے والی تھی۔ زیادہ لمبا چوڑا کوئی حساب کتاب نہیں تھا، اسی لیے وہ جانے کے لیے مان گیا، لیکن اس نے یہ بھی کہا کہ وہ صرف تھوڑی ہی دیر وہاں پر رکے گا اور پھر واپس آ جائے گا، جس پر عارف مان گیا تھا۔ یہ غلطی عارف کی اپنی ہی تھی کہ اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے کسی عزیز دوست کے ساتھ یہاں آیا ہوا ہے، اور یہ بات جان کر اس کی فیملی والوں نے اسے کہا تھا کہ وہ اپنے دوست کو بھی شادی میں ضرور لائے، جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو گیا تھا اسے منانے کے لیے، ورنہ وہ خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ کارب اس کی فیملی کے فنکشن میں شامل ہو۔ وہ پاکستان پہنچ چکا تھا بنا کسی سے ملے۔ وہ اپنے وقت سے 3 گھنٹے پہلے ہی لینڈ کر چکا تھا، اور شاید اس کے بابا اب تک ایئرپورٹ پر نہیں آئے تھے، اسی لیے وہ ان کے آنے سے پہلے ہی وہاں سے نکل چکا تھا، کیونکہ اس کا کسی سے ملنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ خاص کر وہ گھر تو ہرگز نہیں جانا چاہتا تھا، اس کا ارادہ کہیں اور جانے کا تھا۔ لیکن فی الحال وہ سیدھا کراچی کے ایک ہوٹل میں پہنچا تھا جہاں کی اس نے پہلے ہی بکنگ کروا رکھی تھی۔ اسے یقین تھا رحیم اپنا منہ ہرگز بند نہیں رکھے گا، وہ بابا کو یقینی بتا دے گا کہ وہ پاکستان جا چکا ہے، لیکن وہ انہیں ہوٹل کی معلومات ہرگز نہیں دے گا۔ اگر ان دونوں میں سب سے زیادہ کوئی پھنس رہا تھا تو وہ اس کا پرسنل ورکر رحیم ہی تھا، جسے سکندر صاحب نے ہی رکھا تھا، لیکن اب وہ اس کے نیچے کام کرتا تھا۔ وہ اپنے کام کی ڈبل تنخواہ لیتا تھا کیونکہ وہ اسے اپنے کام کی پے کرتا تھا، اور سکندر صاحب اپنی جاسوسی کی الگ پیمنٹ کرتے تھے۔ وہ اس کے آفس کا ورکر کم اور سکندر صاحب کا جاسوس زیادہ تھا، اور یہ بات وہ تب ہی سمجھ گیا تھا جب سکندر صاحب نے خود اس کی سفارش کی تھی۔ ان کے کہنے پر وہ اسے اپنے آفس میں رکھ چکا تھا،
لیکن یہ بات بھی وہ بہت اچھے طریقے سے جان گیا تھا کہ سکندر صاحب نے اسے اس کے آفس میں نوکری کیوں دلوائی ہے، لیکن اس کی نظر میں یہ بات زیادہ اہمیت کے حامل ہرگز نہیں تھی۔ کسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کا باپ اس کے پیچھے ایک جاسوس چھوڑتا ہے یا 10، وہ اپنی زندگی اپنے طریقے سے اپنے اصولوں سے گزارتا تھا، اور اب بھی ویسا ہی کر رہا تھا۔ اس کے ایک ایک لمحے کی خبر سکندر صاحب کو مل جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی مرضی کا مالک تھا، ہر چیز ہر کام اپنی مرضی سے اپنے طریقے سے کرتا تھا۔ پاکستان آنے کے بعد تو کیا وہ کبھی بھی اپنے باپ سے نہیں ملنا چاہتا تھا۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ تھی، اور اس وجہ کو اس کا باپ بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھتا تھا، اور اس کے باوجود بھی وہ ہر وقت اپنے بیٹے کی خبر لیتا رہتا تھا، کیونکہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے وہ اپنے بیٹے کو چھوڑ نہیں سکتا تھا، بے شک اس کا بیٹا اسے خود ہی کیوں نہ چھوڑ دے۔ اس کا تڑپنا، اپنے بیٹے کی شکل دیکھنے کو ترسنا، یہاں تک کہ اس کا رونا دھونا بھی اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ اسے اپنے باپ کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، تبھی تو یہاں آنے کے بعد بھی وہ اس کی تڑپ کو ختم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، وہ ان سے ملنا نہیں چاہتا تھا۔ شروع میں تو وہ یہ سب کچھ اس کی ناراضگی سمجھے ہوئے تھے، لیکن اب انہیں احساس ہوا تھا کہ یہ صرف اس کی ناراضگی نہیں ہے، بلکہ یہ غصہ ہے، نفرت ہے جو وہ ان سے کرتا ہے۔ پہلے اسے ان کے وجود سے الجھن تھی، لیکن اب وہ نفرت کرتا تھا۔ وہ اپنے لبوں سے اس بات کا اظہار تو نہیں کرتا تھا کہ وہ ان سے نفرت کرتا ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بے تحاشا ناپسندیدگی اور نفرت تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ زبردستی اسے اپنے آپ سے محبت کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے تھے، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے۔ ارے نہیں نہیں، ہم نے نہیں بھیجنا اپنی بیٹی کو کسی شادی میں، اور اوپر سے رات کی تقریب ہے، ہماری بیٹی ہرگز نہیں جائے گی۔ مامی جان سے ملنے کے لیے حور العین کی سہیلیاں آئی ہوئی تھیں، جن کا کہنا تھا کہ اس کی سہیلی کی شادی ہے اور آج رات مہندی کی رسم ہے، اور وہ اس سے شادی پر بلانا چاہتی ہیں۔ تو مامی ان کی بات پر فوراً انکار کر گئی، وہ اسے ہرگز کہیں بھی بھیجنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ وہ ویسے بھی اسے کہیں باہر آنے جانے نہیں دیتی تھی، کہاں اسے سہیلی کی شادی پر جانے کی اجازت دیتی۔ حور العین نے بھی اپنی سہیلیوں کو صاف صاف بتا دیا تھا کہ وہ نہیں جا سکتی ان لوگوں کے ساتھ، اور نہ ہی وہ کسی طرح کی شادی اٹینڈ کر سکتی ہے، لیکن وہ اس ہی کی بات نہیں مانی اور آج اس کے گھر آ گئی تھی۔ یہ تو خدا کی کرنی تھی کہ پچھلے کچھ دنوں سے مامی کا موڈ بہت اچھا تھا، کیونکہ جب سے ان کی بیٹی کا رشتہ پکا ہوا تھا وہ کافی زیادہ خوش رہنے لگی تھی، جس میں کہیں نہ کہیں اس کے ہاتھ کے بنے اچھے کھانے کا بھی ہاتھ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مامی اس کے ساتھ بھی کافی اچھی طرح سے پیش آتی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ تو ہرگز نہ تھا نہ کہ وہ اس کی ہر بات مان جائیں گی۔ اس لیے اس نے خود ہی کالج میں لڑکیوں کو کہہ دیا تھا کہ وہ شادی میں نہیں آئے گی۔ ارے آنٹی پلیز سمجھنے کی کوشش کریں نا، آج مہندی کی رسم ہے، اور اگر یہ نہیں آئے گی تو مجھے بہت برا لگے گا، پلیز آپ اسے بھیج دیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں اسے 2 گھنٹوں کے اندر اندر ہی واپس بھیج دوں گی، اور میں کون سا بہت زیادہ دور رہتی ہوں، یہ 2 گلی چھوڑ کر ہی تو میرا گھر ہے، اور بشرا اس کے ساتھ رہے گی۔ بولو نا بشرا۔ اس نے اپنی دوسری سہیلی کو گور کر دیکھا تو اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ جی ہاں آنٹی، میں اس کے ساتھ رہوں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میں خود اسے یہاں تک چھوڑ جاؤں گی، پلیز ہم کون سا کوئی غیر ہیں جو آپ ہم پر بھروسہ نہیں کر سکتی، اس محلے میں تو رہتے ہیں ہم، چلے آپ کی مجبوری ہے، آپ بچوں کو چھوڑ کر نہیں آ سکتی، لیکن اسے تو بھیجے، امی بھی ناراض ہو گئیں، آپ کے گھر سے کوئی بھی نہیں آئے گا تو کتنا برا لگے گا نا، آپ لوگ ہیں تب ہی تو ہم لوگ اتنے سکون سے رہتے ہیں، محلے والوں کا ہی تو سہارا ہوتا ہے، بہن بھائی آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کی خیر خبر لگی رہتی ہے۔ اب اگر آپ کے گھر سے کوئی نہیں آئے گا تو ہم سب اداس ہو جائیں گے، شادی میں بالکل مزہ نہیں آئے گا۔ آپ کی تو مجبوری ہم سمجھتے ہیں، لیکن آپ کی طرف سے اگر حور العین شادی میں آ جائے تو ہمیں بہت اچھا لگے گا۔ بشرا نے مزید مکھن لگانے کی کوشش کی۔
اور اس کی یہ کوشش کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ مامی کو اس کی ایموشنل تقریر کافی زیادہ پسند آئی تھی۔ ہاں میری جان، تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو، محلے والوں کا ہی تو سہارا ہوتا ہے، کبھی آپس میں مل کر بہن بھائیوں کی طرح رہتے ہیں۔ ہمیں تو محلے والوں کی بڑی فکر رہتی ہے، میں تو کہتی ہوں کہ گھر میں ہماری باتیں کم اور محلے والوں کی زیادہ ہوتی ہیں۔ مامی نے اس کی بات پر اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر میں ہاں سمجھوں، اس نے فوراً مامی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ بشریٰ کے انداز پر حور العین کچن میں جا چھپی تھی۔ کہیں ان کی چوری پکڑی نہ جائے۔ ہاں ہاں تم ہاں ہی سمجھ لو، لے جانا اسے، لیکن زیادہ دیر کے لیے نہیں، 1-1.5 گھنٹے میں واپس چھوڑ جانا۔ صرف رسم ہی تو کرنی ہے نا، بس زیادہ دیر گھر کی بچی گھر سے باہر نہ رہے تو بہتر ہے۔ آج کل کا زمانہ نہیں ہے لڑکیوں کو اکیلے رات کو ایسی رسموں میں بھیجنے کا۔ بے شک محلے کی ہی بات ہے، لیکن پھر بھی لڑکی ذات ہے، اور اس کا تو ہمیں الگ سے حساب دینا ہوگا اللہ کے سامنے جا کر۔ مجھے تو اپنی بیٹیوں سے زیادہ اس کی پرواہ رہتی ہے، کہیں مجھ سے کوئی اونچ نیچ نہ ہو جائے۔ اتنی مشکلیں کاٹی ہیں اس کے لیے، اتنی سی تھی جب یہاں آئی تھی، پڑھا لکھا کر اسے یہاں تک پہنچایا ہے۔ اب اس کا کہیں اچھی جگہ سے رشتہ آ جائے تو ہم ہاتھ پیلے کر دوں، پھر یہ جانے اور اس کی قسمت۔ ہم تو اپنا فرض پورا کر دیں گے، جو وعدہ کیا ہے وہ نبھا دیں گے، بس ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ مامی نے آخر میں 2-3 ایموشنلی ڈائلاگ بھی مارے تھے، یہ تو ان کی عادت تھی، ان کے بغیر ان کا گزارا ہی کہاں ہوتا تھا۔ جی مامی جان، صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں ایسے نیک لوگ، ہم تو اکثر بات کرتے ہیں آپ کے بارے میں۔ بڑا مشکل وقت کاٹا ہے آپ نے، اور پھر حور العین کا اتنا خیال رکھا، اسے یہاں تک پہنچایا، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ یہ سب کچھ کرنا، یہ تو بس اللہ کے نیک لوگوں کی نشانیاں ہیں، اللہ ضرور آپ کو اس کا کام کا اجر دے گا۔ حور تم تیار رہنا، مامی جان نے اجازت دے دی ہے، میں شام کو تمہیں لینے کے لیے آؤں گی۔ وہ کچن کے دروازے پر رک کر کافی اونچی آواز میں بولی، تو اندر حور العین نے خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ مامی جان نے اسے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ اسے تو خیر کوئی امید نہ تھی کہ وہ اپنی دوست کی شادی پر جا پائے گی، لیکن مامی جان کو بشریٰ اپنی باتوں منا ہی لیتی تھی، جس طرح سے آج منا لیا تھا۔ ہاں لڑکی، اپنی تیاری مکمل کر لینا، اور ایسا کرنا کہ مہندی میں یہ پیسے ڈال دینا، رسم ہوتی ہے۔ وہ 100 کا نوٹ نکالتے ہوئے اس کے ہاتھ میں تھما کر بولی، آج تو وہ بالکل ہی مہربان ہو گئی تھی، ورنہ وہ اسے اپنے بٹوے سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نکال کر دے دے، ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ شاید بشریٰ کی باتوں نے اچھا خاصا اثر دکھایا تھا، لیکن وہ تو بس اتنی سی بات پر ہی خوش ہو گئی تھی کہ مامی نے اسے جانے کی اجازت دے دی تھی، ورنہ وہ کہاں اسے کہیں باہر نکلنے دیتی تھی۔ وہ تو خود بھی کافی گھبرائی ہوئی تھی، کیونکہ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی اس طرح کی کسی رسم کو اٹینڈ نہیں کیا تھا۔ ہاں لیکن اپنی سہیلی کی شادی میں جانا اس کی خواہش تھی، جو چاہے کسی بھی طرح سے، لیکن پوری تو ہو رہی تھی۔ مامی کے ہاتھ سے 100 روپے کا نوٹ لیتے ہوئے وہ فوراً اندر جا کر اپنی تیاری مکمل کرنے لگی تھی۔ سر، یہ روم ہماری بیسٹ سروس میں سے ایک ہے، مجھے یقین ہے آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا۔ آپ کو یہاں پر کوئی بھی مسئلہ ہو یا کسی قسم کی کوئی بھی شکایت ہو تو پلیز ہمیں ضرور بتائیے گا، ہم آپ کو اپنی بہترین سروس دینا چاہتے ہیں۔ مینیجر خود ہی اسے ہوٹل روم تک چھوڑنے کے لیے آیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، جو بھی ہے بعد میں دیکھا جائے گا، فی الحال جاؤ یہاں سے، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کافی روڈ لہجے میں گویا ہوا تو مینیجر بنا برا منائے مسکراتا ہوا ہاں میں سر ہلاتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ایسے امیر لوگ اور ان کی بگڑی ہوئی اولادوں کی وجہ سے ہی تو ان کے یہ ہوٹل چلتے ہیں۔ وہ ان کے ساتھ کسی قسم کی بدتمیزی کر کے اپنی روزی روٹی پر لات نہیں مار سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا یوں بات کرنا بھی اسے ہرگز برا نہیں لگا تھا، بلکہ اس چیز کو تو امیروں کا اسٹائل کہنا زیادہ بہتر تھا۔ ابھی اس نے اپنے سامان میں سے ایک آرام دہ سوٹ نکالا ہی تھا کہ جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت کون آ گیا تھا؟ اس وقت کسی کا آنا اسے غصہ دلا گیا تھا، جبکہ وہ کہہ چکا تھا اسے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، تو اس طرح سے ڈسٹرب کرنے کا کیا مقصد تھا؟ اس نے آگے بڑھتے جیسے ہی غصے سے دروازہ کھولا،
سامنے ہی اپنے بچپن کے دوست عمران کو کھڑا پایا۔ عمران کو سامنے پاتے ہی اس کے چہرے کی ساری بزاریت کہیں دور جا سوئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ عمران، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے مجھے تمہیں دیکھ کر کتنی زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ وہ سچ میں اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا۔ عمران اسکول کے زمانے سے اس کے ساتھ تھا اور پھر جب وہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا گیا تب بھی عمران نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، بلکہ وہ خود اپنے اسٹڈیز کے لیے امریکہ چلا گیا تھا۔ ان کا بچپن کا ساتھ جوانی کا بھی ساتھ رہا اور اب کچھ عرصے پہلے ہی عمران پاکستان واپس آ گیا تھا اور آج ان کی ملاقات تقریباً 2-2.5 سال بعد ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی عمران کمرے کے اندر داخل ہوا۔ یار، میں تو یہاں پر اپنے ایک دوست کی انگیجمنٹ پارٹی میں آیا تھا، لیکن تمہیں اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا، اس لیے تمہارے پیچھے پیچھے آ گیا۔ مینیجر تو کہہ رہا تھا کہ تمہیں ہرگز ڈسٹرب نہ کیا جائے، مگر وہ عمران ہی کیا جو ڈسٹرب نہ کرے۔ وہ آرام سے اس کے بیڈ پر لیٹے ہوئے بولا تو ذلاور مسکرا دیا۔ بہت اچھا کیا جو تم آ گئے، سچ کہو تو تمہیں دیکھتے ہی میری تھکاوٹ دور ہو گئی ہے۔ بہت مس کر رہا تھا یار تم کو، میں نے سوچ لیا تھا اس بار جب پاکستان آؤں گا تو تم سے ضرور ملوں گا۔ یار، تنگ آ گیا ہوں میں ان منافق لوگوں سے، کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا، لیکن اب تم آ گئے ہو نا تو شکر ہے۔ یہ چند دن سکون سے گزریں گے، 15 دن یہی پاکستان میں رہنے والا ہوں، اس کے بعد ہی واپس جاؤں گا۔ تھوڑا فری ٹائم چاہتا تھا، تھوڑا وقت اپنے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ بہت زیادہ گم کر لیا میں نے اپنے آپ کو اس دولت کی دنیا میں۔ ان سب چیزوں سے ہٹ کر اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے جینا چاہتا ہوں۔ یہ 15 دن میں صرف اپنے آپ کو دینا چاہتا تھا، اسی لیے پاکستان چلا آیا۔ بہت اچھا کیا تم نے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ تم نے زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ کیا ہے، کیونکہ تمہارے دوست کی شادی ہونے والی ہے ان 15 دنوں میں، اور میں تمہیں انوائٹ کرنے کے لیے تمہیں فون بھی کرنے والا تھا کہ آج ہی تمہارے گھر سے تمہارا نمبر بھی لیا۔ تمہارے بابا نے بتایا مجھے کہ تم کافی زیادہ مصروف رہنے لگے ہو، یہاں تک کہ ان سے ملنے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا تمہارے پاس، لیکن میں نے انہیں کہہ دیا کہ میرے لیے تمہارے پاس یقیناً وقت ہوگا۔ ویسے میں نے کچھ زیادہ بول دیا نا؟ وہ اس سے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ نہیں، ہرگز نہیں میری جان، تمہارے لیے سچ میں میرے پاس بہت وقت ہے۔ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ تمہاری شادی ہونے والی ہے تو میں تمہارے لیے کوئی اچھا سا گفٹ لاتا۔ خیر، اب بھی بہت دن ہیں، گفٹ میں یہاں سے بھی لے لوں گا اور تمہاری شادی بھی خوب انجوائے کروں گا۔ ویسے ان 15 دنوں میں ایک اور بھی بہت ضروری کام کرنے والا ہوں، ہو سکتا ہے تمہارا دوست بھی سنگل نہ رہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اس انداز میں بولا کہ عمران کو جھٹکا لگا۔ وہ بیڈ سے اچھل کر سیدھا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کیا مطلب، تم شادی کرنے والے ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ دیکھو، یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے نا؟ میں بالکل بھی مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، پلیز مجھے بتاؤ کیا تم سچ میں شادی کرنے والے ہو؟ وہ اس کے سامنے کھڑا بے یقینی سے سوال کر رہا تھا، جبکہ اس کے مسلسل سوال کرنے پر ذلاور قہقہ لگا اٹھا۔ ہاں، سچ میں شادی کرنے والا ہوں، بلکہ میں پاکستان آیا ہی اس نیت سے ہوں کہ میں شادی کر کے واپس جاؤں گا، بلکہ اپنی بیوی کو بھی ساتھ ہی لے جاؤں گا۔ وہ اسے یقین دلاتے ہوئے اس کی چھوڑی ہوئی جگہ پر بیٹھا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے پیچھے کی جانب کھینچ لیا۔ کیا مطلب جانے والا ہوں؟ کیا شادی کے بعد تم یہاں نہیں رہو گے؟ اور لڑکی کون ہے؟ سب کچھ بتاؤ، تم نے تو مجھے اچھا خاصا ایکسائٹ کر دیا ہے۔ میں بہت خوش ہوں۔ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے مسلسل سوال کیے جا رہا تھا۔ میری پھپھو کی بیٹی ہے اور میری پھپھو نے فوت ہونے سے پہلے مجھے اپنی آخری خواہش بتائی تھی، اور ان کی آخری خواہش یہی تھی کہ وہ میری دلہن بنے، اور میں آ گیا اسے اپنی دلہن بنانے کے لیے۔ کل 18 سال کی ہو جائے گی تو سوچا اپنی امانت کو میں لے جاؤں۔ 18 سال، صرف 18 سال کی بہت چھوٹی نہیں ہے کیا؟ تم سے خیر کوئی بات نہیں، تمہاری پھپھو نے سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کیا ہوگا، لیکن تم ابھی اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ میرا مطلب ہے اتنی جلدی؟ ابھی تو میرے خیال میں وہ اپنی پڑھائی مکمل کر رہی ہوگی۔
क्या इसकी फैमिली इसके लिए तैयार है? इसकी फैमिली कौन होती है तैयार होने वाली या ना होने वाली? मेरी फूफो ने फैसला किया है और इस फैसले पर कायम रहना होगा सबको। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इसकी पढ़ाई मुकम्मल है या नहीं, लेकिन इतना जानता हूँ कि कल इसे किसी और के नाम की अंगूठी पहनाने का फैसला किया जा रहा है और दिलावर शाह अपनी मांग किसी दूसरे को हरगिज़ नहीं देगा। वो मेरी है, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी। इसका बाप मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है और इसे लगता है कि मैं इसे ऐसा करने दूंगा। नहीं ऐसा होगा। अगर किसी ने मेरी इशाम की तरफ गंदी नज़र भी उठाई, मैं इसका नाम इस दुनिया की किताब से मिटा दूंगा। जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। मैं अपनी इशाम की तरफ किसी को आंख उठाने की इजाज़त नहीं दूंगा। और वो डॉक्टर, इसे ये गलत फहमी हो गई है कि मैं इसे हम दोनों के बीच आने दूंगा। वो तनफ़्फ़ुर से सर हिलाते हुए मुस्कुराया। इसे तो मैं बताऊंगा कि जागीरदार दिलावर शाह क्या है और क्या कर सकता है। मुझे यकीन है अभी तक वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन अब वक़्त आ गया है कि वो दिलावर शाह की ज़ात से वाक़फ़ियत हासिल कर ले, ताकि इसे अंदाज़ा हो जाए कि इसने अनजाने में किससे पंगा ले लिया है। और इसके साथ साथ जहांगीर शाह को भी अब अपना असल रूप दिखाने का वक़्त आ गया है। अब इसे पता चलेगा जागीरदार की जागीर किसी और को देने से क्या होता है। वो अपनी धुन में बोले जा रहा था, जबकि इसके लहजे में अजीब सा जुनून महसूस करके इमरान भी परेशान हो गया था। वो इमरान का बचपन का दोस्त था जिससे वो बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन जिस रास्ते पर वो जा रहा था वो बहुत गलत था। इसने यही सोचा था कि वो सिकंदर शाह को इसके खतरनाक इरादों के बारे में बता देगा, लेकिन इसके बाद वो अपने दोस्त के सामने नज़र उठाने के काबिल नहीं रहेगा। वो जानता था दिलावर अपने बाप को ज़्यादा पसंद नहीं करता और ना ही अपनी ज़िंदगी में इसे कोई अहमियत देता है, लेकिन फिर भी वो नहीं चाहता था कि दिलावर कुछ भी गलत करे। क्या सोच रहे हो? कहीं तुम्हारे दिमाग में ये बात तो नहीं आ रही कि मेरे इरादों की खबर तुम मेरे बाप को दे दो? वो न जाने कैसे इसकी परेशान चेहरे पर इसकी सोच को पढ़ चुका था। इमरान ने घबराकर फ़ौरन हाँ में सर हिलाया। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा बाप भी जानता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में किस लड़की को शामिल करूँगा। मैं जानता हूँ इन्हें मेरा यह फ़ैसला पसंद नहीं आएगा, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए मेरा फ़ैसला अहम है, किसी की सोच या पसंद नापसंद नहीं। ये मेरा फ़ैसला है कि मेरी ज़िंदगी में शामिल होने वाली लड़की जहांगीर शाह की बेटी होगी तो हो गई। मेरा ये फ़ैसला कोई बदल नहीं सकता। बेशक अगर तुम इन्हें कुछ बताना चाहो तो बता सकते हो। ये मत सोचना कि मेरी और तुम्हारी दोस्ती पर किसी किस्म का हर्फ आएगा। मैं इसको तुम्हारी तरफ से अपने लिए मोहब्बत समझकर कबूल कर लूँगा। वो बिल्कुल रिलैक्स अंदाज में कहने लगा। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है दिलावर, मैं ये बात किसी को नहीं बताने वाला। मैं तो बस ये सोच रहा था कि कहीं तुम किस मुसीबत में ना फंस जाओ। वैसे भी ये चीज़ तुम्हारे लिए मसला बन सकती है और तुम इस लड़की को भी नहीं जानते, ना जाने वो कैसी होगी और हो सकता है वो लड़की इस इंसान से मोहब्बत करती हो जिसके साथ इसकी मंगनी हो रही है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इमरान, मुझे बस इस बात से फ़र्क पड़ता है कि वो मेरी है, वो मेरी अमानत है, मेरी मंग है और मैं इसे छोड़ नहीं सकता, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। वो बात ख़त्म करते हुए बोला तो इमरान ने हाँ में सर हिलाया। वो इस मामले में क्या कह सकता था? ये इसके दोस्त का अपना ज़ाती फ़ैसला था और जागीरदार कभी अपने फ़ैसलों से पीछे नहीं हटते। ये बात वो बहुत अच्छे तरीके से समझता था। मज़ीद कुछ देर इसके साथ बैठकर वो चला गया था, लेकिन जाने से पहले इसे अपनी शादी पर भी इनवाइट करके गया था और ये भी कहा था कि वो दोबारा इससे मिलने जल्द ही आएगा, जिस पर इसने खुले दिल से हाँ में सर हिला दिया था। इसके जाने के बाद वो आराम करना चाहता था। यार क्यों आया है तू मुझे इस बोरिंग जगह पर? मैं वापस जाना चाहता हूँ। प्लीज़ जल्दी ख़त्म कर ये सब कुछ, वापस चलते हैं, एंजॉय करेंगे। इससे तो बेहतर होटल का रूम था। कहाँ आ गया मैं तेरे साथ, मुझे वापस जाना है। वो चेहरे पर बिज़ारियत सजाए हुए बोला, तुम फिक्र मत करो, बस थोड़ी ही देर में हम लोग वापस चलते हैं। बस मेहंदी की रस्म हो चुकी है। सच कहूँ तो मैं खुद बहुत ज़्यादा बोर हो गया हूँ। बस थोड़ी, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूँगा।
बस थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो, वो इसे देखते हुए आजिज़ी भरे अंदाज में बोला। तो कारब हाँ में सर हिलाता वहीं रखी कुर्सी पर बैठ गया। न जाने कौन सा मनहूस वक़्त है जब इसने आरफ़ के साथ आने के लिए हामी भर ली थी। अगर इसे अंदाज़ा होता कि ये सब कुछ इतना ज़्यादा बोरिंग होगा तो वो यहाँ आने की गलती कभी न करता। लेकिन अब तो वो गलती कर चुका था, इसीलिए खामोशी से इसके फ्री होने का इंतज़ार करने लगा। इसे गए हुए अभी थोड़ा ही वक़्त हुआ था। वो इसके सामने ही स्टेज पर दुल्हन के साथ बैठा फ़ोटोज़ बनवा रहा था, जब अचानक कोई इसके सामने आ रुका, जिससे इसका आरफ़ को देखना मुश्किल हो गया। खैर आरफ़ कौन सा इसकी बीवी था जिसे देखना इसके लिए ज़रूरी हो। किसी के सामने आकर खड़े होने से वो चेहरा फेरकर दूसरी जानब देखने लगा, जब अचानक सामने खड़ी लड़की के दुपट्टे पर लगा मोटा सा मोती इसकी गाड़ी की चाबी की चैन में बुरी तरह से अटक गया। अपना दुपट्टा पीछे खींचे जाने के एहसास पर इसने फ़ौरन मुड़कर देखा था, लेकिन सामने बैठा लड़का अपनी चाबी में फंसने वाली इस मुसीबत को निकालने की भरपूर कोशिश कर रहा था। यकीनन यह सिर्फ इत्तेफाक था, वो ये लड़की भी समझ चुकी थी। इसने खुद आगे बढ़ते हुए अपना दुपट्टा निकालने की कोशिश की। आई एम सॉरी, वो माजरत करते हुए बोली। जब कारब ने नज़रें उठाकर इसकी तरफ देखा, इसके सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। वो ना सिर्फ देखने में खूबसूरत थी बल्कि इसकी आवाज़ भी बेहद दिलकश थी। लेकिन यकीनन ये लड़की आरफ़ के घर में से किसी से तल्लक रखती थी, और ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वो अपने दोस्त के घर की इज्जत पर आंख भी उठाकर देखे। कोई बात नहीं, हो जाता है, आप इसे निकालने की कोशिश करें, वो अपने चैन इसके हवाले करते हुए बोला। तो लड़की ने फ़ौरन इसके हाथ से गाड़ी की चाबी ले ली और ख़ुद निकालने की कोशिश करती रही। काफ़ी देर के बाद जाकर वो इस चैन से अपना दुपट्टा आज़ाद कराने में कामयाब हुई थी। तब तक इस माहौल से तंग आकर कारब जाने किस तरफ निकल चुका था। अरे ये किस तरफ चले गए? उन्होंने तो अपनी गाड़ी की चाबी भी नहीं ली मुझसे। शायद मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए। नाज़िया यार मेरी बात सुनो, अभी यहाँ पर जो लड़का बैठा था वो कौन था? इसकी चैन मेरे पास रह गई है, मेरे दुपट्टे में फंस गई थी। हर तरफ से नाउम्मीद होते हुए इसने नाज़िया को बताया था, वो लड़का जो अभी ब्लैक शर्ट में यहाँ पर बैठा था वो तो आरफ़ भाई का दोस्त है, यही बाहिर होगा। आरफ़ भाई तो बिज़ी हैं, चलो हम बाहर जाकर इसे वापस कर आते हैं। वैसे भी मैं ये थाल बाहर ही लेकर जाने वाली हूँ, वो थाल उठाते हुए कहने लगी। तो हूर भी इसके साथ हाँ में सर हिलाती बाहर की जानिब आई थी, लेकिन बाहर आने के बाद भी इन्हें वो लड़का कहीं पर भी नज़र नहीं आया। तो वो मायूस होकर वापस अंदर लौट आई। अंदर आकर इसने सबसे पहले आरफ़ भाई को ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन आरफ़ भी इसे ना मिला। गाड़ी की चाबी तो मेरे पास है, वो लोग कहीं पर भी कैसे जा सकते हैं? हूर काफ़ी परेशान थी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला था कि आरफ़ अपने दोस्त के साथ इसके होटल जा चुका है, लेकिन गाड़ी की चाबी इस वक्त इसके पास थी। इसीलिए वो काफ़ी कंफ्यूज थी कि वो कैसे वापस होटल गए हैं। अरे बेटा, ये अमीर लोगों के अपने ही अंदाज होते हैं, हो सकता है इनके पास दो चाबियां हो, मुझे तो नहीं पता ये सब कुछ। तुम देख लो, हो सकता है यही कहीं बाहर हो, अगर हुए तो दे देना इसे। मैं ज़रा लड़कियों को देखूं, पता नहीं इन्हें फूल लाने के लिए कहा था, कहाँ निकल गई। आंटी इसे देखते हुए अंदर चले गई, जबकि इसका जो इरादा था कि चाबियां इन्हें पकड़ा देगी, ना दे सकी। चलो आओ, मैं तुम्हें जल्दी से घर वापस छोड़ आऊं, देर हो रही हो, इससे पहले कि मामी जान तुम्हें लेने के लिए खुद यहाँ आ पहुँचे। तुम्हें छोड़ना बेस्ट आइडिया है, वो इसका हाथ थामते हुए इसे बाहर की जानिब ले जाते हुए कहने लगी। दोनों ने जैसे ही गेट पर कदम रखा, पीछे से आंटी की आवाज़ आई, और आवाज़ के साथ एक और काम भी आ गया। यार ये अम्मी भी ना लगता है आज मेरी जान नहीं छोड़ने वाली, सुबह से काम करवा करवा कर मेरी कमर तोड़ डाली। तुम बाहर इंतज़ार करो, मैं 1 मिनट में आती हूँ। वो वापस पीछे की तरफ मुड़ते हुए से वहीं रुकने का कहकर अंदर चले गई थी।
بہت لوگ اندر آ جا رہے تھے، اسی لیے وہ ایک سائڈ پر ہو کر کہنے لگے، جب اچانک اس کی نظر اس بلیک سوٹ والے آدمی پر پڑی۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتے اس تک آئی تھی تاکہ اس کی چابی سے واپس کر سکے۔ ایکسکیوز می، کہاں چلے گئے تھے آپ؟ میں کب سے آپ کو تلاش کر رہی تھی۔ آپ کی چابی وہیں اندر چھوٹ گئی تھی، یا شاید آپ نے خود ہی چھوڑ دی تھی۔ یہ لے آپ کی چابی، شاید آپ کو اس کی ضرورت ہوگی۔ وہ چابی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ اتنے ڈرامے کیوں کر رہی ہو تم؟ شکل سے اتنی بیوقوف تو نہیں لگتی۔ تمہیں لگتا ہے کہ اگر یہ چابی میرے لیے اہم ہوتی تو میں اسے یوں ہی پھینک کر آ جاتا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ اس کا انداز کچھ الگ سا لگا۔ وہ شاید نوٹ کر چکی تھی کہ وہ نشے میں ہے، اسی لیے اس انسان کے سامنے رکنا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ چابی اس کے پاس کھڑی گاڑی پر رکھ دی اور وہاں سے تیزی سے نکلنے لگی، جب اچانک عارف شاہ نے اس کا ہاتھ تھام دیا۔ ارے ڈارلنگ، تم تو برا مان گئی۔ میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ تمہیں ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم میرے ساتھ اپنا وقت گزارنا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ویسے بھی تم کافی خوبصورت ہو، میری رات اچھی گزر جائے گی۔ آج سارا دن بہت بور کیا ہے ان سب لوگوں نے مجھے۔ چلو آؤ گاڑی میں چلتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا تھا، جب اس کی گھٹیا بات سن کر فوراً ہور کا دماغ پوری طرح سے آؤٹ ہوا تھا، جس کا جواب اس نے اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا مار کر دیا تھا۔ اس گاڑی کے پاس کوئی بھی نہیں تھا، جس کی وجہ سے کوئی بھی اس طرف متوجہ نہ تھا، لیکن اس دھماکے کی گونج عارف شاہ نے اپنے دماغ کے اندر تک سنی تھی۔ وہ غصے سے اسے گھورے جا رہا تھا، جبکہ اس کی کلائی اب تک اس کے مضبوط ہاتھ میں تھی۔ ہاتھ چھوڑو میرا غلیظ انسان، اس سے پہلے کہ میں دوسرا گال بھی سجا دوں۔ اپنی طرح 2 ٹکے کی عورت سمجھ کر رکھا ہے کیا؟ تم جیسوں کو سیدھا کرنا مجھے بہت اچھے طریقے سے آتا ہے۔ ہاتھ چھوڑتے ہو یا چلا چلا کر پورے محلے والوں کو اکٹھا کر لوں؟ عارف شاہ کی اس حرکت نے اسے بہت زیادہ خوفزدہ کر دیا تھا، لیکن اس سچویشن میں وہ ڈر کر پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ یہ اس کی عزت کا سوال تھا۔ اس کے اچانک ہاتھ کھینچنے پر عارف شاہ کے ہاتھ سے اس کا ہاتھ نکل گیا تھا۔ وہ نفرت سے سامنے والے کو دیکھ رہی تھی، جو آنکھوں میں بے تحاشا غصہ لیے اسے گھورے جا رہا تھا۔ جب حور کو اپنے پیچھے سے آواز سنائی دی، حور العین، تم وہاں کھڑی کیا کر رہی ہو یار؟ جلدی چلو، تمہاری مامی جان انتظار کر رہی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور تماشا بن جائے، ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ بشریٰ کی آواز پر وہ فوراً اسے نظر انداز کرتی آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ عارف شاہ کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔